اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی موضوع پر اور بحث ہو رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم ختم ہو جائے گی یا جہنم سے سارے لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ جتنا میں اس میں تحقیق کرتا جا رہا ہوں، جتنا بڑے علماء سے بات کر رہا ہوں، اتنا دل بے چین ہو رہا ہے کہ یا اللہ، اگر واقعی ان لوگوں کی بات صحیح ہے میرے مالک تو میرا ذہن کھول دے۔ پھر قرآن کی طرف پلٹتا ہوں، اللہ کی طرف آگے جھک جاتا ہوں کہ میرے مالک اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ تو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ویسا راہیں کھلتی جا رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا میں نے نکال کے بتا دیا۔ اب آج میں نے خلدہ کا لفظ ڈھونڈا، بے شمار مرتبہ پوری قرآن میں موجود ہے۔ جب کبھی بھی میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، یہ لوگ روایت پیش کر رہے ہیں، بولے اللہ کے نبی نے تو ایسے کہا ہے۔ بھائی صاحب، پوری قرآن اللہ کے نبی نے ہی کہا ہے۔ آپ کے پاس محفوظ چیز جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر، وہ تو آسان بھی ہے، اس میں کوئی ہیر پیچ نہیں ہے، کوئی الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کتنے بھی مرتبہ ریپیٹ ہو جائے اس کا مطلب الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک حرف، ایک لفظ، ایک کلمہ، ایک آیت بھی فضول میں نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ کی باتیں جو ہے بیکار کی نہیں ہوتی، بلا وجہ نہیں ہوتی، بلا مقصد نہیں ہوتی۔ ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اگر مسٹیک ہو جائے اس میں تو لوگ قیامت کے دن اللہ کو پکڑ لیں گے۔ یوں سمجھیے آپ اس کو، استغفر اللہ، کہیں گے یہ کیا کیا تو نے، یہ کون سی کتاب بھیج دی، اتنا کنفیوژن، اتنے پرابلمز اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا، فرشتوں سے کہے گا یا رسولوں سے کہے گا، بھائی ذرا ان کو یہ سورہ اور یہ سورے کا یہ آیت نمبر نکال کے بتاؤ، تم نے پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا، تم نے سمجھایا تھا نہیں سمجھایا تھا، یہ کہا تھا تم نے نہیں کہا تھا۔ 22 مرتبہ پوری قرآن۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں بالکل، اور کئی جگہ مثالیں دے کے اس کو سمجھاتا ہے۔ ایک موضوع جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ دیکھو اگر یہ بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ بھی اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں سمجھاؤں۔ جتنی بار میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے موقف پہ مضبوط ہوتا جا رہا ہوں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسی کیسی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں لوگ کہ قرآن کا انکار کر دے رہے۔ یعنی آپ انڈائریکٹلی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نہ تو صادق تھے نہ امین تھے، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا یا تو قرآن میں یا جھوٹ بولا حدیث میں۔ حدیث کا لفظ 33 ٹائمز آیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے، آپ روایت کو حدیث کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، اللہ خود بات کر رہا ہے اپنے بارے میں، وہ قرآن میں سے ہی نکلے گا آپ کے پاس۔ ہم اس کائنات کو بنائے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے حدیث اللہ ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث رسول یہ ہے کہ اے نبی آپ یہ بات ان لوگوں سے کہہ دیجئے، تو حدیث رسول ہو گئی۔ اب آپ حدیث بخاری، حدیث حنفی، حدیث شافعی، حدیث مالکی کو لے کے اس کے بعد کتنے لوگوں نے سنا، کتنے بات آگے بڑھائی، کس نے بات کو شامل کر دیا، اس کے اندر اپنی بات شامل کر دی۔ آپ ساری حدیثوں کو لے کے بولتے ہیں اور مجموعے کو لے کے بولتے ہیں بخاری کی حدیث ہے۔ پھر وہ حدیث انہوں نے کس سے سنی؟ ابو ہریرہ سے سنی۔ تو کیا ابو ہریرہ اپنے دل سے بولے؟ اماں عائشہ کیا اپنے دماغ سے، اپنے دل سے لگا کے بولے؟ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، یہ کون سی آیت ہے اپنی نجم، سورہ نمبر 53، سورہ نجم، آیت 1 سے لے کے 5 تک پڑھ لیجئے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، یعنی ایک ایسا محافظ تارہ، ایک ایسا فرشتہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو مانیٹر کر رہا ہے پوری سرزمین کو کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ یا پھر قرآن نازل ہوتے وقت ایک محافظ فرشتہ رکھا تھا ہم نے، وہ بھی موجود ہے۔ تمہارے رفیق نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا،
محمد الرسول اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ وما ینطق عن الہوا. آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن جھوٹا ہے یا رسول اللہ جھوٹے ہیں؟ قرآن غیر مکمل ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے کوئی دوسری کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ خائن تھے، نعوذ باللہ، خیانت کرے، یہ اللہ کا کلام ہے بول کے بتائے یہ میرا کلام ہے. اس کے باوجود بھی اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. یار کیا ہو گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگوں کو یعنی قرآن کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب میں قرآن پیش کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں بھائی آپ کوئی بھی ترجمہ نکال لیجئے، آپ کوئی بھی گرامر لا لیجئے، آپ کوئی بھی ڈکشنری لا کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، 81، 82، 83، 84، 82 تک بھی لے لیجئے. چلیے آپ اس کو اگر 75 سے پڑھنا شروع کریں گے اور بات کھل کے سامنے آ جائے گی. لیجئے میں پڑھ دیتا ہوں صاحب. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، اے مومنوں، صحابہ کرام سے بات ہو رہی ہے. اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی قرآن پیش کر رہے ہو اور یہ سب تمام فرقہ بند جھوٹی امیدیں رکھنے والے کہ ہم ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائیں گے، ایک روایت کو لے کے کھڑے ہوئے. ایک روایت، اور میں اب تک 28 آیتیں پیش کر دیا ہوں اور نکل رہی ہیں. میرے خیال سے 75 آیتوں میں ثابت کر سکتا ہوں میں، 75 بلکہ اور زیادہ اب تک تو جمع ہو چکے ہیں. چلیے توقع رکھتے ہیں کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے. قرآن کو یہ نہیں ماننے والے ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ اصل میں حدیث کے منکر ہیں. اہل حدیث تو وہ ہیں جو 33 ٹائمز قرآن کو حدیث کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. 33 ٹائمز ہے یہ لفظ حدیث کا. 5 مرتبہ تو ڈائریکٹ قرآن کا نام لے کے قرآن کے لیے کہا ہے. 5 مرتبہ. کہ کیا اب اس حدیث کے بعد بھی یہ لوگ نہیں ماننے والے؟ اور کون سی حدیث چاہیے ان کو؟ اللہ کی بات کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کافی نہیں ہے؟ تم ابو ہریرہ، ابن عباس اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اماں عائشہ کا نام لے کے، امام بخاری کا نام لے کے جھوٹ گھڑ کے اس کے اندر، اور نام دے رہے رسول اللہ کا کہ رسول کی حدیث ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا عقل بالکل ماری گئی ہے؟ کیا اللہ کی لعنت اتنی ہے آپ کے اوپر؟ آپ کی جھوٹ، آپ کی دغا بازی، آپ کا پیسے کا لالچ، آپ کی بے حیائی، آپ کی بدپریزی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، کیا اللہ کی اتنی لعنت پڑ چکی ہے کہ قرآن کی دعوت نہیں دینے کی وجہ سے آپ کے دماغ پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ میں 75 آیتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک روایت سنا رہے ہیں مجھے. ایک نص بتائیے، ایک نص پوری قرآن میں سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، 81، 82 کافی ہے آپ کے 1,00,000 حدیث کے اوپر، 1,00,000 روایتوں کے اوپر. دیکھیے، چلیے پڑھیے. اے مسلمانوں، ایمان والو، جو محمد پہ ایمان لائے ہو، قرآن پہ ایمان لائے ہو، آخرت پہ ایمان لائے ہو، تم سمجھتے ہو یہ لوگ جھوٹی روایتوں پہ بھروسہ کرنے والے مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ ہے، ایک فرقہ، ایک جماعت، دیکھیے یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سوچ سمجھ کے دانستہ اس کے اندر تحریف کر دی. او مائی گاڈ. محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا بیوقوف ہو گئے ہو تم؟ اپنی باتیں ان لوگوں کو بتاتے ہو، اپنے راز، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت مل جائے، وہ پکڑ لیں تم کو قیامت کے دن. اللہ اکبر. اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ چھپاتے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے اندر سے. یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم جہنم سے نکل جائیں گے، جہنم میں تم خالدین فیہا ابدا 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 رہیں گے انشاءاللہ. یہاں وقت مل رہا ہے، معافی مانگو، جس کا پیسہ دینا ہے دے دو، جس سے وعدہ خلافی کی ہے سوری بولو اس کو، جس کو انتظار کروایا ہے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 10 تاریخ کو دے رہا ہوں، 15 تاریخ کو دے رہا ہوں، اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. تمہارے نہ دل میں تھا نہ دماغ میں تھا. اگر تم سچے ہوتے تو 15 تاریخ آنے سے پہلے تم بتاتے اس بیچارے کو کہ بھائی آج 14 ہو گئی ہے، میرے پاس ابھی تک انتظام نہیں ہوا، بھائی آج 10 ہو گئی ہے، ابھی 5 دن بچے ہیں، میں ہیبت سے سو نہیں سک رہا ہوں.
یا کم سے کم آ کے کہتے کہ بھائی یہ اتنے پیسے میرے پاس ہو گئے ہیں، یہ وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا، میں نہیں آ سکا. بر وقت بتانا چاہیے. جیسا دوائی کی ایکسپائری ہوتی ہے ویسا کلام کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے. وہی بات آپ کی زہر بن جائے گی سامنے والے کے لیے، فساد کا موجب بنے گی. آپ سوتے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو راستے میں کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے. حد ہوتی یار ذلالت کی، حد ہوتی. تمہارے یہاں گھر میں بل آ کے پڑا ہوا ہے، تم نے الیکٹریسٹی یوز کی ہے، تم نے واٹر یوز کیا ہے، تم نے اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالا ہے، اس کی فیس کا ٹائم آ گیا ہے، دے دو اس کی فیس. کیوں نہیں دیتے؟ اس سے پہلے کیوں انتظام کر کے نہیں رکھتے؟ نہیں ابھی میرے وہ پیسے نہیں آئے، ابھی میرا وہ نہیں ہوا. حرامی پن ہے یہ، حرامی پن. تمہارے دل میں نہیں ہے اندر سے یہ دینا. ہاں دینے کی نیت تو ہے، کیا کرایہ نہیں دے رہے، کیا فلاں نہیں کر رہے ہم. ہاں 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 ہاں. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں. بے بنیاد امیدیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوچتہ لکھتے ہیں، یعنی یہ روایتیں گھڑتے ہیں. یہ جنہوں نے لکھا ہے اور اس کو پڑھ کے بے بنیاد لوگ جو ہے اس جھوٹی روایت کے اوپر فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، اور ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے تباہی کا سامان اور ان کی کمائی میں ان کے لیے موجب ہلاکت بنے گی. یہی باتیں تمہاری مار دے گی تم کو. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تمہاری ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو، رسول کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کرتے ہو، بخاری مسلم کے اوپر ڈال کے ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے واقعی وہ ذمہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاریوں کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے نیک عمل کریں یا اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، کوئی برائی ہو گئی ہے تو تزکیہ کر لے. من زکاہا قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا. جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا وہ فلاح ہو گیا، فلاح پا لیا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آئیے میں تھوڑا سا ایکسکیوز کرنے کی کوشش کیا، بہت دعا کیا اللہ سے کہ اللہ کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ میرے پیارے نبی کی وہ روایت کو میں جھٹلانے کے بجائے اس کو کہیں نہ کہیں اس کو کچھ کریڈٹ دوں کہ میرے نبی نے یہ بات اگر کہی ہے تو کہاں کہی ہوگی، کہاں میں اس کو لے جا کے قرآن میں فٹ کروں، کہاں یہ ثابت کروں کہ یہ روایت جھوٹی نہیں ہے، یہ روایت قرآن سے میچ ہو رہی ہے. سارے علماء کو سنو، آپ اللہ سے دعا کرو، سجدے کرو، تہجد پڑھو، اہدنا صراط المستقیم میں پوچھو. واقعی وہ رب ہے آپ کا رب ہے وہ. اگر آپ اس سے سچی عبادت کرتے ہیں، اس سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ ضرور راستہ کھولے گا آپ کا. ذرا سورہ اعراف پڑھیے، کم سے کم 40 منٹ کا ترجمہ ہے اس کا. سورہ اعراف اردو ٹرانسلیشن اونلی لکھیے یوٹیوب پہ، آرام سے آنکھ بند کر کے لائٹ بند کر کے بیٹھ کے غور کیجئے، دعا کریے پہلے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے. اب میں تیری کتاب سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں. ترجمہ ہو سکتا غلط لکھا ہوگا اس نے، وہ غلط بات کو بھی میرے دل میں پہنچتے پہنچتے صحیح کر دے. وہ تیرے ہاتھ میں ہے. میرے دل میں دروازے کھولنا تیرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کیا غلطی کی ہے وہ بتانا بھی تیرے ہاتھ میں ہے. میں اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. اب بتائیے صحیح بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بات کھول کے دکھا دی کہ ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے نہ جن کے پاس گناہ بچیں گے نہ نیکیاں بچیں گی. بالکل سورہ اعراف جو جنت اور جہنم کے بیچ کی جگہ ہے، وہاں جب نبی سے کہا جائے گا کہ اے نبی اب آپ ان کی سفارش کریے، اب میں کیا کروں؟ ان کے پاس نہ تو کوئی پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ میں انہیں جنت میں ڈالوں، میں خود اپنے عقیدے میں غلط تھا،
کہ بنا نیکی کے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ڈالے گا، اور برابر وہ بات بھی صحیح ہے۔ لیکن جب اب میں نے اعراف پڑھ لیا، سمجھ لیا اس کو، حالانکہ کئی بار پڑھے کئی بار سنے، لیکن اب تحقیقی نظر سے اس مدعے کو لے کے جب آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیے، آپ 40 منٹ کا سورہ ہے، اس کو 40 وقت پڑھیے، سنیے، روز پڑھتے رہیے، 40 دن پڑھ کے دیکھیے، سن کے دیکھیے، ایک ایک لفظ کو لکھیے، اس پہ تحقیق کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ اعراف ایک مقام اعراف ہے جہاں نہ جنت کے ہیں نہ دوزخ کے ہیں۔ اب ان کا فیصلہ پینڈنگ سب سے آخری میں، ہر دور کے، ہر نبی کے، ہر امت کے رسول کو اٹھا کے پوچھا جائے گا، عیسیٰ یہ تمہارے پاس کے لوگ ہیں، محمد یہ اب آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ ساری کائنات اس وقت محمدی امت ہے۔ یاد رکھیے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، محمد کی کتاب آ گئی علیہ السلام، تو اب ساری امت محمدی امت ہے۔ اب وہ امت جاہل ہے، قرآن سے بے خبر ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے۔ آج میرے پاس قرآن موجود ہے، میں کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی، ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ذرائع یوز کر رہا ہوں، جس سے بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، ریسٹورنٹ میں چائے پینے بھی گیا تو کوئی داڑھی والا کوئی مسلمان دکھا تو پوچھتا ہوں اس سے کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اس موضوع میں، آپ کا کیا کہنا ہے، کیا جہنم میں سے نکل کے آئیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہاں ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ یہ تمہارے دل کا چور ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے، وہاں سے نکالنے کے چکر میں ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ اس آیت کے اوپر ایمان ہوتا تو تم اس دنیا میں توبہ کرتے، تم یہ بولتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے مالک، میں اس حالت میں اگر پہنچوں گا۔ پھر واقعات بھی سنتے ہیں کہ ایک صحابیہ آئے آ کے بولے مجھے یہاں آپ میرا تزکیہ کر دیجئے، مجھے یہاں فلاح دے دیجئے، مجھے یہاں سنسار کر دیجئے تاکہ میں اللہ کے پاس قصوروار ہو کے نہ جاؤں۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ پریگننٹ ہے کیا؟ ہاں پریگننٹ ہے، جاؤ ڈیلیوری کرا کے آؤ۔ ڈیلیوری کرا کے آئے تو بولے دودھ پلا رہے ہو، پلاؤ، 2 سال تک دودھ پلا کے آؤ۔ پھر اس کے بعد بچہ کچھ کھانے لگا نہیں، ابھی کھا رہا ہے، جاؤ کھانے کے بعد آؤ۔ پھر 4 سال تاریخ میں لکھا ہوا ہے، 4 سال تک وہ عورت آتی رہی، بولی یا رسول اللہ مجھے بس آپ سنسار کر دیجئے۔ کیوں؟ آخر اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائی ہوئی صحابیہ موجود ہے۔ یہ قصے کیا خالی جمعے کے دن سننے کے لیے ہیں؟ اب بولتے میں حدیث کا منکر ہوں۔ وہاں اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوگا تو کہا ہوگا کہ جو لوگ جہنم الاٹ ہو چکے ہیں، ابھی جہنم میں گئے نہیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اعراف سے نکال کے، جہنم سے نکال کے نہیں، اعراف میں جو جہنم والا پورشن ہے، ایک طرف جنت والے ہوں گے اعراف میں، ایک طرف جہنم والے ہوں گے، بس جہنم میں جانے کے لیے ریڈی ہیں، جہاں اللہ سفارش بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اس وقت کہے گا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ تو ان کی سفارش کر رہے ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے آخری مومنٹ۔ پھر وہ روایت بھی ہم کو سنائی جاتی ہے مسجدوں میں، اجتماعات میں، کہ ایک صحابی اتنے زخمی ہو گئے، پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگ لڑے اور یہ ہوا وہ ہوا، آپ کے ساتھ دیے، اور آخری مومنٹ پہ اپنا گلا کاٹ لیے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس نے ایک قدم جو ہے غلط اٹھا کے، جو جنت میں جانے والا قدم تھا اس نے جہنم میں ڈال دیا خودکشی کر کے۔ یہ روایت کیا کریں گے پھر آپ؟ یہ روایت نہیں مانتے؟ مانو نا پھر۔ یعنی اپنے مطلب کی جو باتیں ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جہاں یہاں چوری بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، وعدہ خلافی بھی کریں گے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے، اور پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اسی اللہ نے کتاب بھیجی ہے۔ 28 آیتوں سے ثبوت دے چکا ہوں، 28، 14 جہنم کے لیے، 14 جنت کے لیے۔ خالدین فیہا ابدا۔ کیا کریں گے آپ؟ خالدین بول دیے تو بس ہے۔ وہاں اگر نبی کہیں گے کہ یا اللہ اس نے دعوت تو دی ہے، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ کیا کیا آیتیں پیش کروں میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھو سچی بات لوگوں کے سامنے بتاؤ، یہی قولا سدیدا ہے قرآن۔ تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہارے اعمال درست کر دوں گا، واللہ غفور الرحیم۔ تم اس کے غفور الرحیم ہونے کا فائدہ تو اٹھاؤ، تم دیکھو تو صحیح، دنیا میں معافی تو مانگو۔ اپنی انا یا رہنا، نہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہے،
دوست دوست میں جھگڑا ہے، بھائی بہن میں جھگڑا ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، آپس میں قریبی رشتے توڑے ہوئے، بھائی بھائی سے ناراض ہے. نہیں، میرے کو کیا ضرورت پڑی میں جا کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیروں؟ اس کا مطلب تمہیں یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمہیں جا کے جواب دینا ہے. تم آخرت کے ایمان سے کافر ہو. تم چھپا رہے ہو آخرت کے دن. نہیں مجھے کیا ضرورت پڑی میں جا کے، اپن تو اپنی زندگی میں مست ہے. مجھے ایسی حیرت ہو رہی ہے باتیں سن کے. اس کا مطلب تجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ تجھے اٹھ کے جواب دینا ہے تیرے. اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو جو رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے، بھائی کا، بہن کا، ماں کا، فلاں انہوں آئے نہیں تھے، وہ فلاں ایسا نہیں ہوا تھا، ہم کو کون پوچھتا جو ہم پوچھیں گے، جو ہم کو پوچھتے ہم ان کو پوچھیں گے. یہ بہت بڑا غلط عقیدہ ہے. ایسے ایسے لوگوں سے میں سن رہا ہوں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دنیا گھومے ہوئے ہیں. نہیں اپن کسی کے منہ کو نہیں لگتے، اپنے منہ کو بھی کوئی نہیں لگتا، اپن تو ریجیکٹ کر دیتے، جھٹک دیتے. ارے باپ رے باپ، یعنی تم اتنے بڑے. وہاں نبی اپنے بیٹی سے، پھوپھی سے کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہو یہاں مانگ لو، میں قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے واقعہ میں اس دن راہ فرار اختیار کریں گے، ماں بیٹی سے، بھائی باپ سے، شوہر سے، بیوی سے، ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں گے. کیوں کریں گے؟ ہو سکتا نبی اس دن یہ کہیں گے کہ بھائی جتنے لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے دعوت دی ہے، سب کچھ کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ پورشن سے جو جہنم میں جانے والے تھے روک کے کہے گا کہ نہیں، ان کے پاس کچھ تو ایمان تھا، انہوں نے کچھ تو کیا ہے، چلو ڈال دو. مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ اعراف والا مقام ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں اگر کہا ہوگا تو کہا ہوگا، ذرا سورہ اعراف پڑھیے پتہ چل جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے. یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ کوئی جہنم سے نکلنے والا ہے. ایک بار داخل ہوئے تو ختم، نو ایگزٹ. وہاں صرف انٹری ہے، چاہے جنت میں ہو چاہے جہنم میں ہو. اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے لا سمح اللہ اگر کبھی ایسا کر دیا تو اللہ سے بڑا ناانصاف کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہے بھئی؟ یہ ایک آدمی میری بیٹی کا قتل کرتا ہے، میری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، میری بہن کو قتل کرتا ہے، میرا مال لوٹ لیتا ہے، بزنس میں لگا رہے ہیں بول کے دھوکہ دے رہے ہیں، اور میں یہ برداشت کروں وہاں پر جنت میں جانے کے بعد کہ وہ ایک نہ ایک دن نکل کے وہاں پر آ جائے گا؟ اس سے بڑی نان سینس بات اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا؟ بتائیے آپ. وہ بھی اللہ پہ الزام، رسول پہ الزام، کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ایک نہ ایک دن سارے جہنم سے آ جائیں گے تو پھر بچے گا کوئی نہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی. رسول اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا الزام ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے غلط عقیدے سے. اعوذ باللہ من الشیطان.